www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. آج طلاق سے متعلق کچھ تفصیل عرض کرنا کا سوچا ہے. ویسے کتب فقہ کے اندر جو طلاق دینے کا طریقہ وضاحت کے ساتھ بتلایا ہے اس کو اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ تو 10-15 منٹ کا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت کیونکہ اس مسئلے کو موضوع بحث بنایا گیا ہے اور اس سلسلے میں بہت کچھ شبہات کا اعتراضات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کچھ ایسے انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ویسے چونکہ یہ مسائل ان کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے، جب تک کہ کوئی آدمی قرآن اور حدیث کو کما حق پڑھ کر سمجھا ہوا نہ ہو اس کے سامنے ان کا تذکرہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورے طور پر اس کو سمجھ پاتا نہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹری کا کوئی مسئلہ ہو اور ڈاکٹر لوگ آپس میں اس پر چرچا کرتے ہوں اور میرے جیسا جس کو ڈاکٹری کے فن سے کوئی مناسبت نہیں اگر اس کو سمجھنا چاہے تو مشکل ہو جائے گا. ویسے میں اپنے طور پر کتنا ہی دعویٰ کروں کہ میری سمجھ بہت عمدہ ہے، میں تو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، تو ابھی ڈاکٹر لوگ یہی کہیں گے مول صاحب یہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس نہیں، آپ مفتی ہیں اپنی جگہ پر. یہی مسئلہ ہے. آج کل مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہر فن کے اندر
اس فن سے متعلق جو مسائل آتے ہیں ان کے اندر لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹری کا مسئلہ ہے تو ہم اس میں دخل نہیں لے سکتے، ماتھا نہیں مار سکتے، وکالت کا کوئی یہ ہے تو ہم اس میں نہیں، ہو تو وکیل لوگ جانے اس کے ایکسپیرینس اور جو کیا ہے. لیکن ایک دین ہی ایک ایسا آ گیا اس میں ہر آدمی گویا یہ دعویٰ اپنے عمل سے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ مجھے بھی کچھ کہنے کا حق ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں. بہرحال یہ مسئلہ اس وقت چونکہ موضوع بحث بنا ہوا ہے تو اصل مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے دو ایک باتیں میں عرض کروں گا. کوشش تو یہی کروں گا کہ اچھی طرح میں سمجھا پاؤں. جیسا کہ میں نے کہا نا کہ اصل تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کی سارے علوم سے پورے طور پر واقفیت ضروری ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور کوئی مسئلہ تھا جس میں وہ حضرات جو ائمہ کی تقلید کے قائل نہیں ہیں وہ دوسرے حضرات ائمہ کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کچھ بات کرتے ہیں. اسی مسئلے کو انہوں نے چھیڑا. حضرت نے جواب میں فرمایا بھائی یہ راستے میں آپ گھر آئیے، ہمارے پاس آئیے، مدرسے میں درسگاہ میں یہاں اس کے سامنے تفصیل آپ کو بیان کریں گے. تو کہنے لگا اچھا اس کے لیے آپ کے در دولت پر حاضری رہنی پڑے گی، یہاں آپ نہیں بیان کر سکتے اس کو. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی آدمی کی آنکھ میں موتیاں ہو اور کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا امراض چشم کا ماہر آئی اسپیشلسٹ اس کو راستے میں وہ ملے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا میرے آنکھ کے اندر موتیاں ہے اس کا علاج کر دو. تو ڈاکٹر صاحب ہے بھائی میری کلینک پر آنا، وہاں آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپریشن تھیٹر میں لے جائیں گے، یوں کریں گے فلانا کریں گے. تو اگر مجھے اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے لیے آپ کے در دولت پر حاضر ہونا پڑے گا، اتنے بڑے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اتنا سا یہ کام نہیں کر سکتے. اب اگر اس کی اس بات کو سن کر ڈاکٹر صاحب اگر جو ہے جذبات میں آ کر کے وہیں کچھ کرنا چاہیں تو یہ خیر خواہی نہیں ہوگی بلکہ بدخواہی ہوگی. ایسا ہی مسئلہ ہے. اور سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو لوگ دین کا علم پورے طور پر حاصل کرتے ہیں قرآن اور حدیث کا اور ساری چیزوں کا، وہی اس کو جیسا سمجھنا چاہیے سمجھ سکتے ہیں اور انہی کو سمجھایا جا سکتا ہے. ایک ایسا آدمی جو ان چیزوں سے واقف نہ ہو، قرآن اور حدیث کے علوم کو اس نے حاصل نہیں کیا ہے، وہ اگر کوئی ایک آدھ بات ایسی لے کر کے آ جائے تو اس کو اس کے سامنے اس انداز سے بات کرنا بتلانا تو اس کو تسلی اور تشفی ہو جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. ایسا نہیں کہتا میں کہ ناممکن ہے، لیکن بہرحال بظاہر یہ ایسا ہی ہے جو میں نے ابھی مثال دی آپ کے سامنے. تو بہرحال یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے اس وقت اس طلاق کے مسئلے پر جو اعتراضات غیروں نے کیے ہیں وہ بھی اور اپنوں نے اس سلسلے میں جو باتیں کہی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ذرا الجھا ہوا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کروں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے کچھ باتیں جو ہے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ بعد میں کہی جانے والی وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں. ہمارے یہاں اسلام میں بنیادی طور پر دلیل کی حیثیت حاصل ہے دو چیزوں کو، قرآن اور حدیث. بلکہ اصل تو قرآن ہی ہے. حدیث جو ہے وہ دراصل قرآن کی شرح ہے، اس کی تشریح ہے. ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ قرآن جو نصیحت کی کتاب ہے اس کو اتارا تاکہ آپ ان لوگوں کے سامنے قرآن کی ان باتوں کو کھول کر بیان کریں جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں۔ گویا حالانکہ یہ جن کے سامنے یہ قرآن پیش کیا جانے والا تھا وہ سب عرب تھے، اور اس زمانے کی بات ہے جبکہ وہاں حجاز میں اور عرب کے اندر فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ایک ایک بچے کو اور عورت کو ہزاروں اشعار عربی کے یاد ہوتے تھے اور عربی زبان کے ماہر، لیکن پھر بھی گویا قرآن کے ان مطالب کو، ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے خالی اس زبان کا جاننا کافی نہیں اور بھی تھا۔ اسی لیے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس کو کھول کر بیان کریں گے۔ تو اب اصل چیز تو ہے قرآن نمبر 1 پر، اور حدیث جو ہے وہ قرآن کی کیا ہے؟ تشریح ہے۔ اور گویا قرآن کے الفاظ کی جو تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جو صحابہ نے سمجھا ہے وہی وہ چیز ہے جس کو ایتھارٹی وہ سند کا درجہ دیا جا سکتا ہے، وہی مقبول ہے۔ صحابہ وہ جماعت تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی صحبت اٹھائی، ان کے سامنے قرآن اترا، ان کے سامنے اس پر عمل کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور وہی حضرات اگر اس سلسلے میں کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو ہمیں ماننا اور تسلیم کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن خالی احکام بتلانے کے لیے اتارا نہیں گیا۔ قرآن کے اندر تو 6666 سے بھی اوپر آیتیں ہیں، اس میں احکام سے تعلق رکھنے والی آیتیں تو تقریباً 500 ہی ہیں۔ باقی قرآن کے اندر جو ہے نصیحت کی چیزیں ہیں، ایمان کی دعوت ہے، آخرت کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، اگلے انبیاء کے واقعات اور انہوں نے اپنی امتوں اور قوموں کے سامنے اللہ کے پیغام کو کس طرح پیش کیا وہ بتلایا گیا ہے، ان نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا وہ ہے، نصیحتیں اخلاق سکھائے گئے ہیں، وہ دین کے سارے شعبے اس میں ہیں، عقائد بتلائے گئے ہیں۔ یہ تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کے بعد کا جو دور آیا، اس دور میں کیا ہوا؟ قرآن کے ان سارے مسائل چیزوں کو باقاعدہ الگ الگ شکل کے اندر تیار کر کے یہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر عقیدوں سے، عقیدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ کی صفات کے متعلق، نبیوں کے متعلق، نبیوں کی رسالت کے متعلق، آخرت کے متعلق، جنت دوزخ کے متعلق کیا رکھنا چاہیے، تو عقیدے سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی قرآن کے اندر باتیں تھیں، بعد میں آنے والے علماء نے اور لوگوں نے اس کو قرآن کے اندر سے چن کر نکال کر الگ عقیدے کی شکل میں، قانونی شکل میں، عقیدہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، اپنے اوصاف کے اندر بھی یکتا ہے۔ اس طرح جیسا کہ آپ نے بیشتر زیور میں یا تعلیم الاسلام کے اندر عقیدے پڑھے ہیں، اب آپ کو یہ کہاں سے لائے؟ ارے بھائی یہ تو قرآن سے لائے گئے، آپ کے آسانی کے لیے اس کو اس طرح ترتیب دے کر کے بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ کیا کوئی اپنی جیب سے یہ عقیدے ذکر نہیں کیے ہیں، قرآن نہیں ہے۔ عقیدوں کو اس طرح بیان کرنے والے یا احباب جو ہیں حضرات، ان کو جو ہے ایک مستقل جماعت ہوئی ہے جن کو متکلمین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متکلمین۔ اور یہ فن
جس میں یہ عقائد کو بیان کیا جاتا ہے اور عقائد کے سلسلے میں جو گمراہ پھرتے ہوئے اور اس طرح دوسرے مذاہب ادیان باطلا دوسرے مذہب جو ہیں ان کی طرف سے جو اسلامی عقائد پر اشکالات ہوئے اعتراضات ہوئے ان کے جوابات یہ ساری یہ پورا ایک الگ کیا ہے فن ہے الگ ہی ہے پورا ایک علم الگ ہے یہ سارے علم کو ترتیب دینے والے تدوین کرنے والے اس کو اس جماعت کو کہتے ہیں کیا متکلمین اور اس علم کو کہتے ہیں علم کلام اب علم کلام میں عقائد اب یہ علم کلام کی کتابیں بھی آپ ابھی کتب خانوں میں اسلامی کتب خانوں میں جا کر دیکھیں بڑی بڑی کتابیں ہیں لیکن ان بڑی بڑی کتابوں میں جن عقائد کو جو ہے بحث میں لا کر کے ثابت کیا گیا ہے وہ وہی 48-50 جو آپ کو بیشت ثمر میں بتلا دیے گئے ہیں وہ بیشت ثمر میں 2-2.5 صفحے میں آ گئے لیکن وہی عقائد جب آپ بڑی بڑی کتابوں میں دیکھیں گے تو ہو ایسے بڑی بڑی کئی اس کی جلدیں کئی اس کے باغ کیا بولتے ہیں والیوم جو اس کے اندر لکھے ہوئے اس کا کیا ہے اس میں تفصیلی بحثیں کی گئی ہے اور سوال آخر میں خلاصہ ہی ہے اب ہمیں جو لوگ سیدھے سادے ہیں جن کو ان بحثوں سے کوئی دلچسپی بھی نہیں اور نہ ان کے اندر ان بحثوں کو سمجھنے کے لیے وقت ہے نہ صلاحیتیں ہیں ان کو خاص بتلا دیا گیا باقی یہ 48 عقیدے کل ہیں اللہ کی ذات اللہ کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء جنت دوزخ یہ سب یہ ہمیں عقیدے ماننے ہیں اور جیسا میں نے کہا بیشت ثمر کے اندر 48-50 بتلا دیے گئے وہ ٹوٹل یہ خلاصہ نہ ہے کہ نہیں اب دنیا میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں سب کو تھوڑی فرصت ہے کہ وہ قرآن کھول کر کے دیکھیں اس کا مطالعہ کریں نہ ان میں اتنی صلاحیت ہے نہ انہوں نے اتنا علم حاصل کیا ہے یہ ایک الگ فن ہو گیا جس میں خالی عقائد بیان کیے گئے اسی طرح قرآن نے اخلاقیات کی بھی تعلیم دی اخلاق کیسے ہونے چاہیے اخلاق کا مطلب کیا آدمی کے دل کے اندر جو چیزیں مرکوز ہوتی ہیں اچھی یا بری آدمی کے دل میں غرور ہے تکبر ہے اب آدمی کے دل میں دنیا کی لالچ ہے دنیا کی محبت ہے اور ایک آدمی ہے جس نے محنت کر کے اپنے دل میں سے دنیا کی محبت کو کیا کر دیا ختم کر دیا جس کو ذوق کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اب آپ دیکھو یہ دنیا کی محبت ہے نا اس کو خلق کہتے ہیں لیکن یہ خلق کبھی ہے بری صفت اور دنیا کی محبت کا دل میں نہ ہونا یعنی جس کو ذوق کہتے ہیں بے رغبتی یہ بھی ایک دل کی ہی صفت ہے اچھی صفت ہے اب یہ دنیا کی محبت یہ ہے کہنے کو ایک برائی لیکن سینکڑوں برائیوں کی جنم داتا ہے ایک آدمی دکان پر بیٹھ کر گاہکوں کو دھوکہ دیتا ہے ڈنڈی مارتا ہے جھوٹ بولتا ہے ایک چور لوگوں کے گھر میں جا کر مال کی چوری کرتا ہے اور ایک بھائی اپنی بہن کو ماں باپ کے ورثے میں سے حصہ نہیں دیتا ہے یہ جتنی بھی شکلیں ہیں گناہوں کی اس سب کی بنیاد کیا ہے مال کی محبت یہ ایک اگر محنت کر کے یہ مال کی محبت دل سے نکال کر اس کی طرف سے بے رغبتی پیدا کر لی جائے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو محنت کر کے کیا تھا تو یہ سارے گناہوں سے آدمی نجات مل جاتی ہے کوئی پرابلم نہیں رہتا تو بہرحال یہ اخلاقیات قرآن کے اندر اس کی بھی تعلیم ہے یہ جو صوفیہ ہے تصوف کہتے ہیں علم تصوف اس میں اصل تو یہی آدمی کے دل کے ان اعمال سے بحث کی جاتی ہے اچھے اور برے اعمال کیا ہیں ان سے اپنے آپ کو کیسے نجات دلائی جا سکتی ہے اچھے کیا ہیں اور ان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ سارا ایک مستقل پورا ایک فن ہے یہ بھی سب موجود ہے کہاں قرآن کے اندر ان لوگوں نے اسی کو اپنا موضوع بحث بنایا اور یہ سب اس کے علاوہ قرآن کے اندر احکام سے متعلق دوسرے جو احکام ہیں
بھائی نماز روزہ عبادتیں جس کو کہتے ہیں، اور معاملہ خرید و فروخت اور تجارہ داری اور یہ ساری چیزیں، کرایہ داری کے معاملے اور سارے جتنے بھی معاملات بازاروں میں ہوتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ معاشرت یعنی یا آئینی قانون جو ہیں، خاندانی آپس کے رشتے اور ان کے تعلقات اور ان پر یہ سب چیزیں جو ہے قرآن میں وہ بھی ہیں، اور انہی کو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اپنے عمل سے واضح کیا۔ تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ گویا یہ احکام کہلاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں، ان تین چیزوں کو اس میں تعزیرات دیا جاتی ہے، یعنی وہ سزائیں گناہوں کی۔ تو یہ سب ان کو فقہا نے بیان کیا ہے۔ کس نے؟ فقہا، علم فقہ میں یہ مستقل ایک فن ہے۔ اب دیکھو آج کل ایک سوال کیا جاتا ہے، بھئی یہ علم فقہ جو ہے وہ کیا قرآن اور حدیث سے الگ چیز ہے؟ نہیں، قرآن اور حدیث سے جو احکام اندر ہیں ان احکام کو الگ کر کے گویا احکام کی گویا طرف یہ پہلا یہ دوسرا دفعات کلموں کی طرح، یہ پہلی کلم دوسری کلم تیسری کلم اس طرح بیان کر دیا جائے تو اسی کا نام کیا ہے؟ فقہ۔ تو فقہ قرآن اور حدیث سے الگ یا قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی چیز نہیں۔ فقہ کے یہ تو قرآن اور حدیث کا پورا بھنڈار، لاکھوں حدیثیں، ان کے اوپر جو فقہا گزرے ہیں ائمہ مجتہدین، جیسے اس وقت 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، لیکن کچھ اور بھی امام گزرے ہیں۔ اب ان کے ماننے والے اور ان کی فقہ وغیرہ رہی نہیں، یہ 4 رہے اور سب ان 4 ہی پر پوری دنیا کا یہ ہے۔ تو اب یہ ان ائمہ نے قرآن اور حدیث کے اندر غور و فکر کر کے یہ سارے احکام الگ کتابی شکل کے اندر کیا کر لیے؟ نماز۔ اب نماز سے متعلق قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں، حدیث میں جو چیزیں ہیں، اب نماز میں پاکی، طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک طہارت ایک نجاست حقیقی، یعنی جیسے پاخانہ پیشاب دوسری نجاستیں، اس سے پاکی کس طرح حاصل کریں گے۔ ایک نجاست حکمی، یعنی دیکھنے میں تو کوئی ناپاکی نہیں ہے لیکن ہوا خارج ہوئی تو اب کہتے ہیں کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ وضو ٹوٹ گیا تو کیا کوئی چہرے کے اوپر کوئی پیشاب نظر آتی ہے؟ وہاں سے کوئی بدبو نظر آتی نہیں، وہ ایک حکمی نجاست۔ شریعت نے ایک حکم لگا دیا، جب آپ اس ہوا نکلی یا پیشاب کیا آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ اس قابل نہیں کہ آپ اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ کو اگر اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس حکمی نجاست کو دور کرو۔ دور کرنے کے طریقہ جو قرآن کا بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، 3 اعضاء کو دھونا ہے، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اور ایک عضو کا یعنی سر کا کیا کرنا ہے؟ مسح کرنے کو وضو کہتے ہیں۔ وضو کرو گے تو پھر تم اس قابل بن جاؤ گے کہ آپ نماز کو ادا کر سکیں، اور یہی وضو ٹوٹ گیا تو پھر سے کرنا پڑے۔ اسی طرح حکمی نجاست بڑے اعلیٰ درجے کی، یعنی کسی کو منی نکل آئی یا اپنی بیوی سے صحبت کی تو اب غسل فرض ہو گیا۔ اب خالی یہ 4 اعضاء سے کام چلتا نہیں ہے بلکہ پورا بدن دھونا پڑے گا، اس کے بغیر آپ اس قابل نہیں ہے نماز پڑھ سکیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کے جب کتابوں میں آپ پڑھیں گے نا تو نماز کے اندر کہ بھئی نماز میں جگہ پاک ہونی چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، اور بدن بھی نجاست حقیقیات سے پاک ہونا چاہیے، حکمیات سے پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، آدمی کا سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے، یہ اس طرح قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، یہ سب فرض ہے۔ لیکن یہ نماز سے پہلے نماز کی تیاری میں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز جب شروع کریں گے تو نماز کے اندر بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ، یہ بھی فرض، لیکن وہ پہلا فرض تھا اس کو ان کے یہاں فقہا کے یہاں شرط کہتے ہیں، اس کو رکن کہتے ہیں، ہمارے اہل علم جانتے ہیں اس چیز کو۔ بہرحال میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتابوں میں نماز کے اندر کیا کیا فرض ہے، کیا واجب ہے لکھا ہے، اور نماز کی ایک ترتیب
پہلے تو الگ الگ بتلاتے ہیں سب، یہ فرائض، یہ واجبات، یہ سنت ہے، یہ سب، اور اس کے بعد کون سے فرض کو نماز کے اندر کہاں فٹ کرنا ہے، تو نماز کے پڑھنے کا طریقہ یوں جیسا الگ بات میں آتا ہے، اور اس میں ہر چیز شروع سے لے کر کے سلام تک بتلائی جاتی، اس میں اپنے کون سا فرض کب ادا کرنا ہے، کون سا واجب کب ادا کرنا ہے، کون سی سنت کب ادا کرنی ہے، کہاں ادا کرنی ہے، کس طرح ادا کرنی ہے، وہ سب اس میں تفصیل سے بتایا۔ اب یہ قرآن اور حدیث کو کھول کر کے آپ دیکھیں گے تو ایک ہی آیت، قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، بلکہ قرآن میں تو یہ فرائض ایک جگہ ملیں گے بھی نہیں، اور قرآن پورا قرآن کا ترجمہ پڑھ جائے تو بھی وہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ قرآن میں یہ قیام فرض ہے وہ کہاں ہے، سمجھائیں گے نہیں؟ یہ تو ان فقہا کا اور ان ائمہ کا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے اندر سے یہ سب کھنگال کر نکال کر الگ جمع کر کے ہمارے لیے کیا کر دی، آسان۔ انہوں نے کوئی قرآن اور حدیث میں کوئی اپنی طرف سے کوئی یہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا تھا، جو فہم دی تھی، اور وہ اس زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کے قریب کے زمانے کے، ان کا جو تقویٰ تھا، ان کی جو طہارت تھی، وہ اپنے کیا دوسروں کے معاملے میں بھی ہر وقت ان کے دل و دماغ پر یہ خوف اور سوال رہتا تھا، کل کو ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا۔ آج تو کیا ہو گیا، ایک آدمی کسی کو مسئلہ بتلاتا ہے تو دوسروں کو بتلانے کا الگ اور اپنے معامل کرنے کا الگ ہو گیا، ایسی شکلیں پیدا ہو گئی۔ وہ بات نہیں، وہ دور تقویٰ اور طہارت ہر اعتبار سے کامل، علم کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے۔ تمہارا ان حضرات اور امام ابو حنیفہ نے جو یہ سب کیا تو اکیلے نہیں، ان کی پوری ایک مجلس علمی تھی، پوری ایک کیا تھی، اسمبلی تھی، اس کے اندر 40 ممبر تھے، بڑے بڑے علماء، کوئی مسئلہ رکھا جاتا تھا قرآن و حدیث کی بنا پر، یہ اس کا خلاصہ، سب بحث کرتے تھے اس کو، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا تھا کہ ہم اس کو الگ یہ کر دیا جائے۔ یہ فقہ، بڑا میں یہ مزہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، غیر مسلم پوچھتے ہیں یہ فقہ کیا ہے، قرآن حدیث سے الگ چیز نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث سے ہی اندر سے نکالے ہوئے مسائل لوگوں کو عمل کے لیے کیا ہو جائے، سہولت ہو جائے۔ چنانچہ فقہ کی جن کتابوں میں، بعض کتابیں تو وہاں جہاں خالی مسئلے بیان کیے گئے، جیسے ہمارے اردو میں ہے یہ دیش سے سمر ہے، تعلیم اسلام ہے، وہاں مسئلہ بیان کیا، مگر یہ مسئلہ کون سی آیت سے، کون سی حدیث سے، یہ اندر بیان نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی نے اپنی جیب میں سے نکالا، نہیں، جن کو یہ مسئلہ بتلانا ہے ان کے سامنے آیت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیان کریں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو قرآن سے اتنا واقف بھی نہیں تمہارا۔ لیکن بڑی کتابیں ہیں تو فقہ کی ہدایہ ہے اور ہدایہ کی شروحات ہیں، بڑی بڑی کتابیں آپ کھول کر کے دیکھ لیجئے، ایک ایک مسئلے کی ساری دلیلیں اس کے اندر تفصیل سے بیان کی گئی، قرآن کی کون سی آیات، کون سی حدیث کے بعد میں سبب ہمارے بعض بھائی جو اماموں کی تقلید کو مانتے نہیں، وہ عوام کو غلط فہمی میں ڈالتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے یہ مسئلہ، حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے کسی بھی امام نے اپنی جیب میں سے نہیں کہا بلکہ قرآن حدیث، یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ قرآن حدیث اور فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، فقہ گویا قرآن و حدیث کا خلاصہ جو احکام کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ کسی آدمی کے پاس نہ اتنی صلاحیت ہے، نہ اتنا وقت ہے، نہ کچھ ہے تو وہ قرآن و حدیث کے ان سارے دلائل کو کھنگالے، اندر سے کرے اور وہ بنا بنایا آپ کے لیے تیار ہے، کوئی کر نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے اماموں نے یہ سب قرآن و حدیث سے نکالا ہے نا، اب یہ الگ الگ کیوں، فرق کیوں؟ کچھ امام ابو حنیفہ کچھ اور کہتے ہیں، امام شافعی کچھ اور کہتے ہیں، امام مالک۔ تو دیکھو ایک بات یاد رکھو، بعض مسئلے وہ ہیں جو قرآن کیا، دیکھو کوئی بھی مسئلہ جہاں قرآن میں بیان کیا گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے صریح، صریح یہ بھی لفظ ہے، صریح کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا ہے بالکل اسپشٹ، گجراتی میں اس کو کہیں گے اسپشٹ، یعنی جو بھی آدمی عربی زبان جانتا ہو
وہ اس آیت کو پڑھے گا تو فوراً اس کے سمجھ میں وہ مسئلہ آ جائے گا. ایسے وہ کہتے ہیں محکم اور صحیح. تو جو قرآن کے اندر جو مسئلے ایسے ہیں ان کے اندر تو اماموں میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. بھائی اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں. نمازوں کے اندر بھی جو بنیادی ارکان ہیں، قیام، رکوع، سجود، قرات، یہ ساری چیزیں ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں. یہ سارے ایسی چیزیں ہیں جو صاف صاف آئی. تو جو مسائل صاف صاف آئے وہاں تو کسی امام کے اختلاف کا اور اس کے اندر کسی کے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی ایک چیز قرآن میں آگے کون اس کو کر سکتا ہے کھلی، لیکن قرآن کی آیتوں میں بعض مسئلے وہ بیان کیے گئے جو اسپشٹ نہیں ہیں، صحیح نہیں ہے، بلکہ جو ورڈ جو لفظ استعمال کیا گیا اندر قرآن میں اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. یہ معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، دوسرا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا. جیسے آج بھی ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، دستور اور بندھن ہے، آج جو ہے عدالتوں میں جب کسی دستور کے بندھن کی کسی قلم پر جج اور وکلا بیرسٹر بحثیں کرتے ہیں تو وہ وکیل کیا کرتا ہے، وہ اس بندھن کے ایک ورڈ کو لے کر کے کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرے وکیل وہ سب اس میں بحث کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں. وہ تو آخر میں وہ جج جو فیصلہ کرے گا وہ سب کو کان پکڑ کر کے ماننا پڑے گا. اور پھر یہ بھی ایک بات اور بھی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ عدالتوں کے اندر آج سے 10 سال پہلے سپریم کورٹ نے فلانے اس میں کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا. آج سے 10 سال پہلے گجرات ہائی کورٹ نے اس مسئلے میں یہ فیصلہ دیا تھا. آج سے 5 سال پہلے کیرالا کی ہائی کورٹ نے اس مسئلے میں یہ فیصلہ دیا تھا. کیا مطلب ہے؟ وہ کیرالا کی ہائی کورٹ کا جو جج تھا اس نے بندھن کے اس ورڈ کا یہ مطلب لیا تھا. اب وکیل لوگ کیا کریں گے، جب کوئی آئے گا موقع تو جج کے اس فیصلے کو دلیل کے طور پر پیش کریں گے، ماننا پڑے گا جج کو. اب کوئی ان کہے کہ یہ فلانی ہائی کورٹ نہیں کا فلانی ہائی، میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں چلے گا. کوئی بڑے سے بڑا بیرسٹر ایکلو ہو تو بھی کوئی جج جو ہے تمہاری جب میں سے یہاں لاؤ چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے الفاظ وہ ہیں قرآن کے اندر جن کے ایک سے زیادہ معنی ہیں عربی زبان میں. اس کا مطلب کیا، تو اس کے مطلب کو طے کرنے کے لیے یہاں قرائن دیکھے جاتے ہیں کہ بھئی یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے 3 معنی ہیں، 3 ارتھ ہیں. یہاں کون سا؟ تو آپ جو ہے دلیل کے ساتھ کوئی قرینہ کوئی دلیل ایسی کہ دیکھو پرانا قرینہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں یہ مطلب ہے، سمجھا ہے کہ نہیں. اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں دیکھو پرانا قرینہ یہ ہے کہ اس کا قرآن دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے، پہلے والا نہیں. گویا ہر ایک کے لیے کسی کو بھی خالی بول دینے سے مانیں گے نہیں. تو یہ جتنے بھی ائمہ نے یہ مسائل نکالے اور ایک نے کوئی نہ کوئی کسی کو ضرورت کیا. اور میں کہتا ہوں میں اور آپ ہمارے ایمان کتنا پکا ہے، لیکن ہم اور آپ بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں اور آپ اپنی طرف سے کوئی چیز کوئی مطلب قرآن میں اور حدیث میں لگا سکے. کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جب اپنے متعلق ہم اپنے لیے اپنے سر پر یہ ذمہ داری اور یہ بوجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بڑے بڑے ائمہ صحابہ انہوں نے کسی چیز کا کوئی مطلب لیا تو اس کے متعلق کیا ہوگا. اس لیے یہ دوسری بات یہ ہے کہ حدیثوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف آتا ہے. پہلے یہ تھا، پہلے یہ آبادی ہو، بہت سے مسائل ہیں. جیسے پہلے یہ تھا، آج بھی حدیث کی کتابوں میں وہ روایتیں موجود ہیں اور صحیح یعنی سند کے اعتبار سے بالکل پکی، انکار نہیں کر سکتے، ایک دم پکی.
لیکن سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حکم اب رہا نہیں. جیسے آگ پر پکی ہوئی چیز کوئی آدمی کھا لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آج بھی حدیث کے ذخیرے میں یہ روایتیں موجود ہیں، لیکن کوئی بھی امام اس پر عمل کا قائل، سب یہ کہتے ہیں وہ پہلے تھا، بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا. اب تو یہ ہے کہ کوئی آدمی آگ پر پکی ہوئی چیز کھائے گا تو اس سے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وضو ٹوٹا نہیں. اب ویسے کوئی آدمی کہے ارے بھائی یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے اور تم نہ کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ہے بخاری شریف میں، لیکن ہم یہ کہیں گے وہ دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے کافی قصہ ہے. تو بہت سی مرتبہ ایک حدیث اپنی سند کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے ایک دم صحیح، لیکن ظاہر ہے وہ اس کے اوپر عمل پہلے تھا اب نہیں رہا. ایسے اور بہت سارے نمونے ہیں حدیث کے اندر. اور یا پھر یہ ہے کہ دونوں طرح کے عمل تھے حضور کے، کسی امام نے یہ اختیار کیا، کسی نے یہ. جیسے نماز میں، نماز کے اندر رفع یدین ہاتھ اٹھاتے ہیں، شوافع ہیں اور بھی بات ہے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں. رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اس سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے، رکوع سے اٹھ کر بھی ہاتھ اٹھائیں گے. تو یہ جو رفع یدین ہے، تو رفع یدین کے متعلق کیا ہے؟ امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ بھائی ابھی بھی اس پر عمل ہے اور افضل ان کے نزدیک یہی ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ بھائی عمل تو کر سکتے ہیں، نہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کریں. یہ اختلاف کیسا ہے؟ افضل ہونے نہ ہونے کا. اس پر کوئی اتنا جھگڑا کرنے کی بھی، کوئی کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا ہے تو اس سے بھی جھگڑا ہو. سیدھی بات. آمین آمین کہنی تو ہے، آمین کے کہنے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں آمین کہیں گے، لیکن یہ آمین زور سے کہنے کی ہے یا آہستہ کہنے کی ہے، یہ دونوں باتیں ہیں. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں آہستہ کہنا افضل ہے، بہتر ہے. امام شافعی کہتے ہیں زور سے کہنا افضل ہے. اب یہ ہاتھ باندھنا تو احناف کہتے ہیں ناک کے نیچے باندھیں گے، شوافع اوپر باندھیں گے، اور مالکیہ تو کہتے ہیں باندھنے کی ضرورت نہیں، ایسے کھلے چھوڑ. جو حج میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں مالکیہ کا مسئلہ. تو یہ سب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طریقے سے چیزیں ثابت ہیں، حدیثوں میں آئی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا. بات چیزیں تو وہ بعد میں ختم ہی ہو گئی. اس پر ایسے مسائل میں تو کسی امام کا اختلاف نہیں ہے، لیکن بعد میں جس پر یہ منسوخ ہے نا ختم ہونا، وہ اگر صاف طور پر منسوخ کا نہیں ہے تو کوئی امام یہ نہیں ہے. یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اپنے نبی کے افعال کو اللہ نے اس طرح ایسا محفوظ رکھا. اللہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعمال ایسے نہیں تھے کہ وہ سب نعوذ باللہ ایسے ڈال دیے جائے ردی کی ٹوکری میں، فلانے امام نے یہ دیا فلانے امام نے، دونوں پر عمل ہو رہا. یہ حکمت ہے اس کے اندر. اور اس طرح دوبارہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ احادیث کے اندر بھی یہ ساری چیزیں. اب ایک مسئلہ ہے کہ دونوں طرح کی حدیثیں آئی ہیں. صحابہ میں بھی اس مسئلے میں کیا تھا اختلاف، کو صحابی یہ کہتا ہے کوئی صحابی یہ کہتا ہے امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یہ مسئلہ آپ موطا امام مالک اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. بعض صحابہ تو یہاں تک کہتے ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں اس کے منہ میں انگارا، جو منہ میں انگارا. موطا امام مالک جس میں سب کچھ صحیح ہے، جیسے بخاری، بلکہ بخاری شریف کے ترتیب میں آنے سے پہلے سب سے زیادہ صحیح کتاب کون سی تھی؟ موطا امام مالک. اہل علم جانتے جس میں آثار صحابہ کے، بہت سارے صحابہ کے آثار ہیں، تو صاحب کہتے ہیں کہ یہ. اور پھر بھی یا امام شافعی کہتے ہیں نا امام کے پیچھے آپ کو قرات کرنا کیا ہے ضروری. تو میں یوں کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، ہم اپنی لاعلمی کی وجہ سے یا ان ساری چیزوں سے ناواقفیت کی وجہ سے کسی پر زبان کھولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے.
جو آپ عمل کر رہے ہیں اگر آپ کو وہ یہ نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے. قدیم زمانے سے یہ چاروں مسلک چلے آ رہے ہیں اور چاروں کو حق قرار دیا گیا ہے. کوئی نے کسی پر اعتراض نہیں کیا. سب ایک دوسرے کا احترام بجا کر کے ان مسالک پر عمل کرتے چلے آئے ہیں. کوئی کہے گا کہ نہیں دیکھو نا عباسی خلفاء کے آخری زمانے میں یہ حنفی شافعی کے اختلاف کی وجہ سے بڑی لڑائیاں ہوئی. وہ لڑائیاں مسئلے کی نہیں تھی, وہ لڑائیاں عہدے کی تھی. سمجھا کہ نہیں بھائی؟ جب عہدے کی بات آتی ہے نا تو اس میں لوگ اپنی اغراض کے لیے مسئلوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں, گھسا دیتے ہیں. اس لیے صحیح بات تو یہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ قرآن, یہ حدیث, یہ فقہ, یہ ساری چیزیں. اب قرآن میں ایک لفظ آیا, حدیث میں ایک بات آئی, کسی امام نے بعض مرتبہ تو سب اس کو عمل کے لیے لیتے ہیں, وہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے فلانی امام نے لی, فلانی امام نے. اس کی وجہ سے اس مسئلے میں فلاں امام یہ کہتے ہیں, فلاں امام یہ کہتے ہیں. اس آپس کے اختلاف کو نعوذ باللہ شریعت کے اوپر اعتراض کا ذریعہ مت سمجھو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ دین حق ہے تو یہ اختلاف کا ہے, بلکہ حضور کا ارشاد ہے اختلاف و امتی رحمت. میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ ایک معاملہ ایسا ہو جس میں دونوں پہلو ہیں تو بڑی آسانی ہو گئی. وہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, آپ وہ بھی اختیار کیجیے, کوئی بھی ایک اختیار کر سکتے, امت کے لیے آسانی. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ ائمہ کے چاروں امام, حالانکہ ان کے زمانے میں اور بھی امام تھے اور وہ بھی اونچے درجے کے تھے, انہوں نے بھی بہت سے مسائل کو اس طرح قرآن, لیکن وہ تھے جنہوں نے پوری شریعت کے مسائل کو قانونی شکل میں ترتیب دے پائے. یہ چار ایسے ہیں جنہوں نے پوری شریعت کے مسائل کو ترتیب دی. لہٰذا ایک آدمی پوری شریعت پر عمل کرنا چاہے تو چاہے امام ابو حنیفہ کے اس کو اختیار کرے. یہ امام ابو حنیفہ کی شریعت نہیں ہے, اس کی ہے اللہ کا حکم ہے, قرآن ہے. انہوں نے فقط اس کی اپنی طرف سے کیا کی, وضاحت کی. جیسے میں نے کہا کہ بھائی کسی ہائی کورٹ کا جج بندھارن کے کسی لفظ کے متعلق کوئی فیصلہ کرے تو وہ اس کا یہ نہیں ہے, وہ تو بندھارن یہ ہے, اس نے وضاحت کی. اس کا وہ اپنی جب سے کوئی حکم جاری نہیں کر رہا, کوئی فیصلہ حکم تو وہی ہے. البتہ دو باتیں تھی, اس نے ایک کو اس میں سے نقی کر دیا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں ائمہ کے جو مذاہب ہیں ان میں ساری پوری شریعت اے ٹو زیڈ, آدمی کی پوری زندگی کے تمام احکام اس کے اندر موجود ہیں. اس لیے ان چاروں کے متعلق اسی زمانے سے لوگوں کا کہنا یہ آیا کہ بھائی آپ جو ہے ان میں سے آپ کو اختیار ہے, چاہے حنفی مسلک کو اختیار کرتے ہوئے یعنی وہ شریعت ہوئی. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ آپ حنفی ہیں یا مسلمان ہیں؟ تو یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے میں آپ کو پوچھوں آپ گجراتی ہیں کہ ہندوستانی ہیں. بھائی گجراتی تو ہندوستانی کے اندر سے یہ ہے, نہیں کہہ سکتے آپ گجراتی ہیں کہ مراٹھی ہیں, لیکن گجراتی ہیں کہ ہندوستانی ہیں. نہیں, ہندوستان کا ایک حصہ ہے. ایسے ہی یہ حنفی شافعی یہ کوئی الگ شریعتیں نہیں ہیں, بلکہ یہ قرآن حدیث سے نکلے ہوئے احکام ہیں. اور وہ سب آپ ان کی تفصیلی کتابیں اگر آپ پڑھ کر کے دیکھیں نا تو یہ تو جو لوگ بیچارے پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ نہیں جانتے, ان کی سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ سب چاروں ان کو کیا کرا دیا گیا ہے. کوئی آدمی اگر آپ کو حنفی مسئلہ تو شافعی کے اوپر, لیکن تھوڑا یہاں سے لیا نا تھوڑا وہاں سے لیا, اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسی اجازت دی جائے گی تو ہر مسلک میں کسی مسئلے میں ایک بات میں آسانی ہے, دوسری بات میں کیا ہے ذرا مشکل جواب ہے. میں مثال دوں, جیسے کہ دیکھو حنفیہ کے نزدیک, احناف کے نزدیک اگر کسی کے بدن میں سے خون نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ہوا. اچھا ایک مسئلہ تو یہ ہوا. امام شافعی کے نزدیک کوئی آدمی اگر اپنی شرمگاہ کو پکڑ لے بغیر بھائی یعنی
پردے کے بغیر ہی سیدھا یا اپنی عورت کے اوپر ہاتھ رکھ دے اس کو چھوڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ٹوٹے گا. ہر ایک کی دلیل ہے, حدیثوں میں ہے, ہر ایک نے کسی نے بھی کوئی بات اپنی جیب سے نہیں کہی. اب ایک آدمی کو ہم اجازت دیں کہ بھائی ہر ایک میں سے 2 پسند آوے لے لو, تو اب اس کا ایک آدمی نے وضو کیا, خون نکلا, اس کو کوئی کہتا ہے حنفی کے وضو کر لے, تو وہ جواب میں کیا کہتا, نہیں میں تو امام شافعی کی بات پر عمل کرتا ہوں, مجھے وضو نہیں کرنا, میرا وضو نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے بھائی چلو ٹھیک, خاموش ہو گئے. ابھی اسی وہی وضو بات ہے اور اس نے اپنی عورت کو چھوا یا اپنی شرمگاہ کو چھوا. شافعی مفتی نے کہا کہ وضو کر لو, وہ کہتا ہے میں تو امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتا ہوں, میرا وضو نہیں ٹوٹا. اب اسی وضو میں خون بھی نکلا تھا, اس مسئلے میں اس نے عمل کیا امام شافعی کے بات پر, اور اسی وضو میں اس نے جو ہے اپنی عورت کو چھویا تھا یا اپنی شرمگاہ کو چھویا تھا, اس میں عمل کیا امام ابو حنیفہ کی بات پر. اب اسی کی اب نماز پڑھ رہا ہے. اب اس نماز کے متعلق حنفی مفتی سے پوچھے گا کوئی کہ اس کی نماز ہوئی کہ نہیں, تو کیا کہے گا, نہیں ہوئی. شافعی مفتی سے پوچھے گا تو کیا کہے گا, نہیں ہوئی. اور یہ حضرت اپنے ذہن سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی بات پر عمل کیا, اس میں امام شافعی کی بات پر, وہ یوں سمجھ رہے ہیں. خواجہ پندار, وہ فارسی کا شعر ہے, خواجہ پندار کے دار الحاصل حاصل خواجہ بجز پندار میں, کہ حضور حضرت سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس میری اس میں کچھ ہے کمال, اور ان کا کمال سوائے اپنی سمجھ کی اور کچھ نہیں ہے. سمجھنا ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے کہا کہ بھائی دیکھو آپ کو اگر یہ کیا ہے نا, پورے حنفی بن جاؤ یا پورے مالکی یا پورے, اگر کسی مسئلے میں اب کہیں گے بھی نہیں بھائی جیسے یہ عورتوں کے مسئلے میں بات امام مالک کے قول, کسی مسئلے میں اگر کوئی دشواری پیش آئی اور اس کی وجہ تو اس طرح میں تمام اہل علم اور معتبر اہل علم اور وہ اللہ سے ڈرنے والے اپنی جواب دہی کا ان کو احساس سے بان ہے, اور وہ مل کر کے یہ طے کریں کہ اس مسئلے میں گویا امام ابو حنیفہ کے قول کو ہم چھوڑ کر کے امام مالک کے قول کو تو پھر عمل کرو. بات سمجھنا ہی کہ نہیں؟ یہ چیز ہے, یہ بنیادی چیزیں ہیں. یعنی گویا ابھی یہ مسئلہ میں نے طلاق کا شروع نہیں کیا, اس سے پہلے درمیان میں کچھ آپ کو اس مسئلے کے درمیان میں یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اس کے بعد اب آگے میں طلاق کے مسئلے کو چھیڑتا ہوں. ہمارے ایک بھائی نے ہماری مجلس میں شریک تھے, موجود ہیں یہاں, پوچھا تھا طلاق کا طریقہ کیا ہے قرآن اور حدیث سے بتانے. تو ایک بات یاد رہے, قرآن میں طلاق دینے سے متعلق 2 جگہ پر ہیں. ایک تو سورہ طلاق میں ہے, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ایک سورہ بقرہ میں ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اب یہ طلاق کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اسلام کا نظریہ, اسلام طلاق کے سلسلے میں کیا چاہتا ہے یہ بتاؤں. اسلام بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ جب 2 فرد میں یعنی ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے ذریعے سے ایک رشتہ قائم ہوا تو یہ رشتہ ایسا نہیں ہے, کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ اس کو آج قائم کیا 1 مہینے کے بعد آپ اس کو کیا کر دیں, توڑ دیں. نہیں, یہ تو ہر آدمی جانتا ہے جب بھی نکاح کیا جاتا ہے تو عام طور پر دونوں نکاح کرنے والوں کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم اس گویا ہمارے یہ کیا کہتے ہیں ایگریمنٹ, ایک طرح کا معاہدہ, ہم اس رشتے کو زندگی کی آخری سانس تک کیا کریں گے, نبھائیں گے. کوئی کبھی سنا کسی
جو ایسا سمجھ کے کرتا ہے وہ حقیقت میں شریعت کے نکاح کے رشتے کی وہ سمجھتا ہی نہیں، یا کھیل تماشا کرتا ہے۔ ایسوں کو زواقون اور زواقات یعنی مزہ لینے والے مرد اور مزہ لینے والی عورتیں، جن کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ ابھی نکاح کر لو، 1 مہینے کے بعد کیا کر دیں گے؟ طلاق دے دیں گے، 5 دن کے بعد طلاق دے دیں گے، 1 دن کے بعد طلاق دے دیں گے۔ اس کو ناپسند کیا گیا، میں ابھی بتاؤں گا وہ روایتیں آپ کو۔ اس لیے اسلام کو یہ چاہتا ہے کہ کوئی رشتہ نکاح کا جب قائم کیا جائے تو وہ ہمیشہ زندگی کے آخری سانس تک دونوں میں کیا رہنا چاہیے، اسی لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اسلام چاہتا ہے کہ بھائی نکاح کرنے سے پہلے خوب ٹھوک بجا لو، تاکہ بعد میں کسی معمولی جو ہے فیر و گزاش اور معمولی غفلت کی وجہ سے اس بڑے رشتے کو توڑنے کی نوبت نہ ہو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو ذرا اس کو ایک نظر دیکھ لے، تاکہ اس کا جو یہ پسند ہے، اس لیے بہت سی مطلب ایسا ہوتا ہے نکاح ہوا اور تھوڑی مدت کے بعد لڑکے نے طلاق دے دی، پوچھا بھائی تم نے طلاق کیوں دی؟ ہو گئی میں نے پسند نہ آتی۔ ارے اللہ کے بندے، اگر ایسا ہی تھا تو نکاح کائے ہوگی؟ شریعت تو یوں کہتی ہے کہ نکاح سے پہلے دیکھ لو، پسند ہو تو کرو نکاح، تاکہ کل کو یہ کہنے کا منہ نہ رہے کہ پسند نہیں تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ گویا یہ راستہ پہلے ہی بند کرنا، شریعت بند کرنا چاہیے۔ ناپسندیدگی کی وجہ سے جو طلاقیں ہوتی ہیں دنیا میں، شریعت نے اس کا راستہ یہ کہہ کر پہلے ہی سے بند کر دیا کہ وہ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیں۔ صحابہ کو حضور نے کہا، اور صحابہ نے بڑے بڑے صحابہ نے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، ایک انصاری عورت سے نکاح کا پیغام دیا تو نکاح کرنا چاہتے تھے تو اس کو باقاعدہ دیکھنے کے لیے ایک راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے، وہاں سے گزر گئی۔ اب دیکھنے کا یہ طریقہ جو ہمارے یہاں اختیار کیا گیا ہے، لڑکی کو خوب بنا سنگار کر کے وہ میاں دلہن جن کا جو امیدوار ہیں وہ گھر آتے ہیں، کمرے میں بٹھایا جاتا ہے اور لڑکی گلاس میں لے کر کے اس کے پاس جاتی ہے۔ یہ طریقہ شریعت نے نہیں بتایا۔ حضرت ہمارے بزرگوں میں احسن الفتاوی کی بڑی کتاب ہے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی جی، وہ تو اس کے اوپر بہت سخت انہوں نے جو ہے تنقید کی ہے اس طریقے کے اوپر کہ یہ کوئی گھوڑا اور یہ چیز تھوڑی ہے جو اس کو سامنے لایا جائے اور پسند کیا جائے، نہیں۔ اب اس طرح لایا اور لڑکے نے کیا کر دیا، اس طرح وہ بچاری گئی، جب لڑکے نے کہا مجھے پسند نہیں، دوسرے کو کہا اس طرح ناپسند کی، تو آخر بتلاؤ اس لڑکی کے دل پر کیا گزرے گی؟ ادھر پہلے ہی کے فیصلے سے جو ہے جب اس کو پتا چلے گا کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا تو اس کا دل ٹکڑے ہو جائے گا، بڑا نازک دل ہے۔ اسلام تو یوں کہتا ہے کہ دیکھنے کا عمل بھی ایسے طریقے سے اختیار کیا جائے کہ عورت کو پتہ نہ چلے، تاکہ اگر اس کو ناپسند ہے تو اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے ناپسند کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اس کا جو دل ٹوٹتا ہے اور جو ہے نفسیاتی مانسک اعتبار سے اس پر جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کی نوبت نہ آئے۔ اور آج کل تو جو ایک بیچاری ایک لڑکی کو اس کا یہ دلہا یا مہنجا ہے، وہاں گھسا آیا، 4 5 ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ لڑکی جو ہے نا گھر میں منہ چھپا کر روتی ہے، ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتی ہے، اور بننا بھی چاہیے۔ یہ طریقہ شریعت کی اجازت نہیں ہے، یہ طریقہ اس طرح دیکھنے والا ہوتا۔ آپ کو دیکھنا ہے تو پیغام دینے سے پہلے، کب؟ یہ بھی نہیں کہ پیغام دینے کے بعد، پیغام دینے کے بعد چپکے سے بھی دیکھیں گے اور بعد میں نہ کہہ دیں گے تو پھر وہی بات ہو، اس کو نفسیاتی طور پر جو ہے نا وہ مانسک طور پر اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ شریعت تو
آدمی کے عزت نفس کا اتنا زیادہ لحاظ کرتی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، کہ ذرا برابر بھی اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور ہم لوگوں نے یہ جو طریقے اختیار کر، کوئی اب غیر مسلم دیکھے گا کیونکہ یہ غیر مسلموں میں یہ وبا پہلے چلی تھی، اب مسلمانوں میں آئی، لیکن مسلمانوں نے یہ سوچا نہیں کہ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ طریقہ کیا ہے۔ خیر، تو میں تو یہ کہنے جا رہا تھا کہ جن نکاحوں کے اندر جدائی کی نوبت آتی ہے اس بنیاد پر کہ پسند نہیں ہے، کیا ہے، تو شریعت پہلے سے کہتی ہے آپ دیکھ لو چپکے سے تاکہ اس بنیاد پر جدائی کی نوبت نہ آئے۔ گویا شریعت اس راستے کو، اس چھینڈے کو بند کرنا چاہتی ہے، اس کی بنیاد پر جدائی نہ ہو۔ دیکھ لیا تھا، پسند نہیں تھا تو نکاح ہی نہیں کیا کہ طلاق کی رہنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ دوسری بات، نمبر 1 یہ ہوا۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ بھائی اگر کبھی ہو گیا نکاح، عورت کی کوئی بات ناپسند ہے شوہر کو اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں بے چینی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لا یفرق مومن مومنۃ، لا یفرق مومن مومنۃ ان سخط منها خلقا رضی منها آخر۔ کوئی مسلمان یعنی مرد شوہر اپنی بیوی سے دل میں عداوت اور دشمناوٹ نہ رکھے دل کے اندر، اگر اس کی کوئی کس بنیاد پر، اس کی فلاں بات ناپسند ہے، اگر اس کی وہ ایک بات ناپسند ہے تو دوسری بات کیا ہوگی، پسند بھی تو ہوگی۔ اور ایک بات تو طے ہے بھائی، کیا دنیا میں ایک آدمی بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جس کے متعلق یوں کہیں اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو قابل احترام ہو۔ ہر ایک کے اندر کچھ باتیں اچھی ہیں، کچھ باتیں کیا ہیں، احترام۔ آپ دنیا کے اندر بھی پارٹنرشپ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی جو ہے یہ کرتے ہیں، مل کر کے کوئی کام کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، وہاں آپ نے کسی کو ملازم رکھا، نوکر رکھا، تو ایسا نہیں کہ نوکر میں سب خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اس میں کچھ بھی کمی بھی ہوگی، آپ کے پارٹنر کے اندر کوئی عیب بھی ہوگا، لیکن آپ اس وقت کیا کریں گے، دیکھیں گے بھئی یہ عیب ہے، یہ ایک عیب ہے، یہ 3 اس کے اندر کمال ہے، میں اس کے 3 کمالات سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ اس عیب سے میں اپنی آنکھیں کیا کر لوں، بند کر لوں۔ گویا مجھے شریعت یہ طریقہ بتلا دی، ہاں عیب زیادہ ہیں، خوبیاں کم ہیں، بعض مرتبہ خوبی ایک ہی ہے لیکن وہ ایک خوبی ایسی ہوتی ہے جو 100 برائیوں پر کیا ہوتی ہے، باری ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ بیان کیا، ان کی بیوی بہت جھگڑالو تھی، وہ بات ہوتا ہے جیسے کہ ہوا سے لڑتے ہیں، تو وہ جو ہے ان بزرگوں کو بات کو یہ بلکہ ان کے جو مریض آتے تھے ان کو جیسا بہت سے بزرگوں کے واقعات سے وہ بیچارے عقیدت میں آتے ہیں اور وہ موجود نہیں ہے، وہ بیوی سے واسطہ پڑتا ہے، کہیں کو ہے وہ حضرت رہنے دیں، میں خود جانتی ہوں حضرت کا کیا ہے۔ وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ یہ حضرت کے تو ساری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، نہیں یہ ایسا کہتی ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک آدمی نے ان کی خوبیاں کمالات سنے تو یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی مثنوی کے اندر۔ تو ایک آدمی حضرت کے کمالات اور کرامتیں سنی تھی تو ان کی ملاقات کے لیے ان کے گھر پر آیا، وہ اس وقت جنگل میں گئے ہوئے تھے لکڑیاں چننے کے لیے گھر کی ضرورت کے واسطے، وہ گھر پر بیگم صاحبہ تھی، وہ آنے والے نے بیچارے نے انہی کو پوچھ لیا، وہ تو منتظر ہی تھی، بس وہ برابر اس نے جو ہے فائرنگ چالو کر دی اور کہتا ہے ایسا نہ ویسا، اور وہ بیچارہ جو ہے ایک دم مایوس ہو گیا کہ میں تو حضرت کی خوبیاں سن کر اتنے دور سے آیا تھا، اب یہ ایسی بات ہے،
کسی نے کہا ان کی باتیں سن کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حضرت وہیں ہے، جنگل میں گئے وہیں جا کے مل لو۔ اب یہ جب جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ شیر ابوالحسن خرقانی جو ہے شیر پر سوار ہے، اور جو لکڑیاں کاٹی تھی نا اس کا بھاڑا سامنے رکھا ہوا ہے، اور ہاتھ میں کوڑے کے طور پر سانپ پکڑا ہوا ہے، زندہ سانپ، وہ کوڑے کے طور پر۔ ارے وہ آدمی تو یہ منظر دیکھا ہی نہیں، ہٹتا ہی رہا، تو یہ کیا بات؟ اور دن میں سوچنے لگا یار بیگم صاحبہ تو یوں کہتی تھی، حضرت کا تو یہ حال، اللہ نے ان کے اوپر اس کی دل کی کیفیت کھول دی۔ کوئی غیب نہیں جانتے تھے، کوئی بھی غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کسی کا حال کھول دیتے ہیں کسی کے اوپر، تو بتا دیں تو کھول دیا۔ تو حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی نے کہا ارے اللہ کے بندے، اگر میں اس عورت کا بوجھ نہ اٹھاتا، یعنی اس کی بد اخلاقی کو اگر میں برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا بوجھ نہ اٹھاتا۔ یہ تو خیر میں کیوں جا رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک خوبی، ایک بزرگ تھے، بات اسی کی چل رہی تھی، ان کی بیوی بہت جگ جگ کرتی رہتی، تو کسی نے کہا حضرت کیا یہ روزانہ ایسا کرتے، طلاق دے دو نا۔ ان بزرگوں نے کہا بھائی طلاق دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے اندر ایک خوبی ایسی ہے کہ میں اس کی وجہ سے اس کو طلاق دے سکتا۔ ان کا کیا خوبی ہے کہ اگر مجھے حکومت کا سپاہی آ کر گرفتار کر کے لے جائے اور 50 سال مجھے جیل میں رکھے تو میں اس کو جس حالت میں اپنے گھر میں چھوڑ کر جاؤں گا، آؤں گا تو اسی حالت میں ہوں، یعنی ایسی پاک دامن اور وفادار ہے۔ وہ اس کی وفاداری کے مقابلے میں روزمرہ کی اس کی جگ جگ کو میں کیا کرتا ہوں، کبھی کوئی ایک خوبی بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے 100 برائیوں کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ ایک کوئی شوہر اپنی بیوی سے دل میں جو ہے بغض اور عداوت نہ رکھے، اس کی کوئی بات ناپسند ہوگی تو دوسری بات پسند آئے گی۔ یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے گزارنے کا ایک اصول بتلایا کہ بھائی دیکھو دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کمزوریاں اور نقص بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جب سمجھدار آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ موازنہ کرے کس میں، خوبیوں میں اور کمیوں میں۔ اگر خوبیاں غالب ہیں تو وہ جو اس کی کمزوریاں ہیں اس کو کیا کر لے، برداشت کر لے، اور یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ خدا نہ خواستہ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر وہ تو میں نے اپنے فتاوا میں بھی ایک جگہ یہ چیز مضمون لکھا ہے کہ اگر مان لیجئے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی عورت کے نقص کی وجہ سے اس کو، حالانکہ خوبیاں بہت تھی لیکن اس نقص کی وجہ سے کیا دے دی، اس کو طلاق دے دی، اب دوسری لائے گا۔ پہلی بات کہ اس زمانے میں ایک کو طلاق دینے کے بعد دوسری لانا، پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے طلاقیں دی ہیں، وہ پیسوں کے ڈھیر رکھ دیتے ہیں تو بھی آسانی سے دوسری ملتی نہیں ہے، اور مرضی کے مطابق تو ملتی بھی نہیں، سمجھا ہے گا نہیں۔ اور دوسری اگر مل بھی گئی تو اب ظاہر یہ دوسری آئی ہے وہ بھی تو دودھ سے بھلی ہوئی نہیں ہے نا، کچھ کے اندر بھی تو کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ یہ ہوگا نا۔ اب اگر وہ اس کے اس ایپ کی وجہ سے اس کو بھی چلتی کر دے تو تیسری ملے گی اس کو نہیں، وہ سوچے گا کہ یار ایک کے بعد یہ تو بڑی مشکل سے ملی، اب اگر اس کو چلتا کر دوں گا تو پتا نہیں تیسری مجھے ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی، رہنے دو نا، چلا لو۔ تب بھائی اب تو چلا لو والی بات، اگر یہ چلا لو آج تیری کھوپڑی میں آیا تو پہلے دن اس پر عمل کرتا نا، تو وہ پہلے والی کو بھی طلاق دینے کی نوبت نہ آتی۔ وہ فارسی کا جملہ ہے، آنچ کند دانا کند نادا لے بعد خراب یہ بسیار۔ عقل مند آدمی جو کرتا ہے، جو پگلا لیتا ہے، بیوقوف بھی وہی کرتا ہے، لیکن بیوقوف وہ کب کرتا ہے
بہت کچھ بگاڑ آنے کے بعد، تو بہت کچھ بگاڑ کے بعد اگر یہ کھوپڑی نہ آیا تو کیا کام کا بھائی؟ اس لیے ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اگر اس کی کوئی بات ناپسند ہے تو دوسری بات آپ کو پسند ہوگی، اس کو آپ چلاؤ، یہی طریقہ ہے۔ اور دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے انگریزی کی ایک کہاوت ذکر کی ہے، مجھے تو انگریزی آتی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں آتا، اور اس کا خلاصہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بھائی جو گھڑی بند پڑی ہے، گھڑی بگڑی ہوئی گھڑی، وہ بھی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صحیح ٹائم دیتی ہے نا؟ یعنی بگڑی ہوئی گھڑی مان لیجیے کہ 10 بجے پر آ کر بگڑ گئی ہے تو 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ 10 بجتے ہیں نا، دن میں بھی بجتے ہیں، اور تو جب دن میں 10 بجیں گے تو دوسری گھڑیاں صحیح ٹائم یہ بھی صحیح بتا رہی، اور رات کے اندر جب 10 بجیں گے تو دوسری گھڑیاں جو صحیح ٹائم بتا رہی یہ بھی بتائیں گی۔ اس کا مطلب کہنے کا کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بالکل بیکار مت سمجھو ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ تھا تو میں نے ذکر کیا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بات کو ناراضگی ہے تو محض اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ یہ فیصلہ مت کرو، اس کی دوسری خوبیوں کو دیکھو۔ یہ نمبر 2 ہوا۔ تیسرا نمبر، اگر عورت کے ساتھ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو تیسرے نمبر پر قرآن میں ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ وہ عورتیں جن کی طرف سے تم کو اندیشہ ہے تو وہ تمہاری کیا کرے گی؟ نافرمانی کرتی ہیں، باتیں نہیں مانتی، جو آپ کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہیں، تو ان کا ایک علاج ہے۔ تیسرا پوائنٹ، تیسرا درجہ، طبقہ، یہ تیسرا اسٹیپ ہے کہ اس کو نصیحت کرو، فعظوہن، کیا کرو؟ نصیحت کرو، نصیحت سے سمجھاؤ، محبت سے، ہمدردی سے۔ بہت سی مرتبہ محبت سے کہی ہوئی بات سامنے والے کے اوپر کیا کر جاتی ہے؟ الدل خیزت بر دل ریزت، فارسی کا مقولہ ہے کہ دل سے اٹھتی ہے جو بات دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو گویا اثر تو ہوگا، ایسا نہیں۔ قرآن کہتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نبی آپ نصیحت کیجئے، یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے۔ کہ ایسا ہی جو ہے نا سخت دل کیوں نہ ہو، بار بار جب محبت کے ساتھ نیت صحیح ہونی چاہیے، مگر ہمدردی سے، صحیح نیت سے اگر نصیحت کریں گے تو وہ اثر ہوگا۔ فعظوہن، قرآن کہتے ہیں نصیحت کرو۔ یہ نصیحت والا طبقہ، اسٹیپ کتنے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو اس طرح نصیحت کر کے محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تیسرا اسٹیپ۔ آگے اگر ان نصیحتوں کے بعد بھی وہ ماننے کا نام نہیں لیتی، واہجروہن فی المضاجع، بستر میں الگ کر دو۔ الگ کر دو کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب حدیث قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسرین نے لکھا ہے الگ یعنی تم اپنا منہ الگ پہ لو، ادھر رہتا آپ کا منہ ادھر، اس کا منہ مغرب میں رہتا آپ کا مشرق میں، یا بستر الگ کر دو، آپ اپنا الگ بستر بچھا کر سو جاؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ تدبیر اتنی کارگر ہے اور ایسی مؤثر ہے کہ اگر آپ بیوی کے ساتھ اس کو اپنائیں نا، کیسی نافرمان بیوی ہو اس کے دل میں بھی شوہر کی محبت ہوتی ہے۔ جب شوہر یہ طریقہ اپناتا ہے تو اس سے رہا نہیں جا سکتا، بے چین ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ اس تدبیر کو اختیار کرنے میں ہمیں خود بھی تو کچھ قربانی دینی پڑے گی نا، ذرا اس سے الگ سونا پڑے گا۔ اور یہ حضرت ایسے ہیں کہ بغیر پہلو میں لیے ہوئے نہیں، یہ بات بننے والی نہیں، یہ بات بننے والی نہیں۔
اس لیے بھائی بہرحال یہ تدبیر اللہ کی بتلائی ہوئی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، کر کے دیکھ لو، اور وہ بہت مؤثر تدبیر ہے۔ یہ چوتھا اسٹیپ۔ اس کے بعد پانچواں اسٹیپ، اگر اس کے بعد بھی نہیں مانتی تو پھر قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، ان کی پٹائی کرو۔ اب یہ جو غیر مسلم ہے نا، وہ اس پر اشکال کرتے، یہ کہنے کو خالی اعتراض کرتے ہیں، لیکن ایسا تھوڑا ہے کہ وہ نہیں مانتے۔ ساری دنیا پڑھے لکھے بھی سب یہ حرکت تو کرتے ہیں۔ خیر کہ ابھی اس کی بات کروں، میں تو اب اس میں آتا ہوں۔ وَضْرِبُوهُنَّ، پٹائی کرو۔ پٹائی کی ایسا نہیں کہ قرآن نے خالی مطلق حکم دے دیا پٹائی کرو، اور اس پٹائی والے حکم کو سامنے رکھ کر آپ بڑی ڈانگ لے کر کے اس کے اوپر مار دیں۔ نہیں، پٹائی کیسی؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ کہ عورتوں کو اگر پٹائی کرنی ہے تو ایسی پٹائی جس میں اس کو کوئی نشان نہ پڑے، نشان پڑے ایسی، چہرے میں مارنے سے منع کیا، آنکھ میں مارنے سے منع کیا، یا ایسی نازک جگہ پر جس پر مارنے سے جو ہے آدمی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں۔ ارے جانور تک کو چہرے پر مارنے کی شریعت نے اجازت دی کہ یہ کیا جائے کہ عورت کو اور بیوی کو۔ اور دیکھو میں نے جیسا کہ شروع میں کہا، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو، اپنی کا دوسری عورت کو بھی، اور کبھی کسی جانور کو اور غلام کی پٹائی نہیں کی۔ گویا آپ نے اپنے عمل سے بتلایا کہ اگرچہ قرآن نے پٹائی کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے زندگی میں کبھی پٹائی نہیں کی۔ گویا اللہ کے رسول کے یہاں یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور اور صحابہ میں سے بات خاص کر کے مہاجرین، ان کی تہذیب ایسی تھی کہ وہاں مرد عورتوں پر غالب تھی، اور انصار جو تھے مدینہ والے، ان کی تہذیب ایسی تھی کہ عورتیں مردوں کے اوپر غالب تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہم تو مکہ میں تو مرد لوگ بڑے دندنا تھے، عورت ان کے سامنے چون کے چاہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب مدینہ آئے تو مدینہ میں عورتوں کا راج، یعنی ان کا چلتا تھا مردوں، عورتوں کی عادت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سیکھتی ہے۔ آپ کتنے سخت ہوں، آپ کسی ایسے علاقے میں جا کر رہیں گے جہاں یہی ماحول ہے تو چند دنوں کے بعد آپ کی بیوی بھی آپ کے سر پر کیا ہوگی؟ سوار ہوگی۔ ایک لطیفہ سنا دوں۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ میری بیوی جو ہے نا، رات کو جب میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو بچے کو لا کر میرے پیٹ پر بٹھا دیتی ہے، کہتی ہے کہ دن بھر میں نے سنبھالا، اب تم سنبھالو۔ ایک قدم اور آئی، کیا وہ کپڑے میرے دھوتی نہیں، میں خود دھوتا ہوں، لیکن میں خود جب دھوتا ہوں تو وہ اپنے کپڑے بھی بالٹی میں لا کر یہ کہہ کر ڈال دیتی ہے کہ آپ کپڑے بہت اچھے دھوتے، میرے ہی دھوتے۔ دنیا میں ایسی عورتیں بھی ہیں، خالی مظلوم نہیں ہیں، ظالم بھی ہیں، سمجھ سمجھو کہ خالی مظلوم ہے۔ خیر بہرحال ماننے کی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر فرمایا کہ فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، ایسی مار جس میں ان کو نشان نہ پڑے، اور وہ بھی 3 سے زیادہ نہیں۔ ایک مرتبہ میرے بچپن کا طالب علمی کے زمانے کا قصہ ہے۔ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پرانے لوگ جانتے ہیں، وہاں جامعہ حسینیہ کے اندر حدیث پڑھاتے تھے، وہ تو مفتی کرام کے والد، وہ ہمارے یہاں بھی تشریف لاتے تھے۔ ہمارے یہاں پرانے لوگ ہر گاؤں میں پرانے جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے دانا ہوتے ہیں، وہ مختصر جملے بہت ساری باتیں۔ ایک مرتبہ کسی شادی کے موقع پر تشریف لائے
اور بیوی کو نصیحت کرنے کے سلسلے میں یہ تفصیل تو اس کو مارو لیکن نشان نہ پڑے. اب کیسے مار کا مسواک سے مار لو 3 مرتبہ. تو وہ ہمارے یہاں www.attableek.com, the reviver of